السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوران روزہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بس یہی ہے کہ وہ پاکی حاصل کر کے جو ہے وہ نماز وغیرہ شروع کر دے، بقایا روزے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض جاہل لوگ مسئلہ سمجھے بغیر روزہ بھی توڑ دیتے ہیں، حالانکہ احتلام سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو رات کو احتلام ہو گیا تو وہ صبح جنبی حالت میں سحری کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اس حالت میں اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چاہیے تو اس کو یہ کہ وہ پاکی حاصل کر کے سحری کھائے، لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھاتا ہے تو اس کا روزہ شرعاً درست ہو جائے گا۔ اسی طرح دوران روزہ غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوران روزہ غسل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عام حالت میں غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم کے اوپر اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ غرارہ کرنا، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ غرارہ نہیں کریں گے، چونکہ اس سے پانی خلق میں جانے کا اندیشہ ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک کی کچی ہڈی تک پانی نہیں پہنچائیں گے، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اس میں صرف آپ کلی کر لیں گے اور ناک میں پانی ڈال لیں گے، اس سے آپ کے فرائض پورے ہو جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ غسل درست ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اب جب ہم نے ناک میں اور منہ میں اس طرح پانی ڈالا تو ہمیں افطاری کے بعد پھر غسل کرنا پڑے گا؟ بھائی میں نے آپ سے پہلے فرما دیا کہ سنت ہے غرارہ کرنا اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا۔ عام حالت میں بھی اگر کوئی کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، تو روزے میں تو بطریق اولا ہو جائے گا، کیونکہ روزے میں تو آپ نے غرارہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں صرف آپ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، غرارہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔